أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی زہر غلے کی تلاش میں، پہنچ گئے الٹیمیٹلی وہاں تک. یقیناً اس میں چیزیں سکپ ہیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہوگا کہ اس طرح آپ کے بھائی آ رہے ہیں، ورنہ اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر جو بیٹھا ہوا شخص ہے اسے نچلے کے معاملات کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون لوگ غلہ لے کے جا رہے ہیں اور کس کس ملک سے آ رہے ہیں. ایک اجمالاً تو تعارف ہو سکتا ہے لیکن اسپیسیفکلی ایسا نہیں. بس وہ داخل ہوئے ان پر تو یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکے. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے خوراک کا پورا بندوبست کر دیا جس کے لیے وہ لوگ آئے تھے، تو انہوں نے کہا، اب ظاہر اس میں ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ ہے، یقیناً انہوں نے کانفیڈنس بحال کیا ہوگا، ان کی پوری رودات سنی ہوگی کہ بھئی ماشاءاللہ اتنے بھائی ہو تم، تو کہاں سے آئے ہو، انہوں نے بھی آگے تعارف کروایا ہوگا. تو اس سے سارے کے سارے معاملات آگے چلے ہوں گے. یوسف علیہ السلام نے فرینکنس شو کی، ورنہ ڈائریکٹ وہ کرتے ہیں تو کسی بیوقوف آدمی کو بھی اگر یہ بات کی جائے تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی اس کا کیا لینا دینا ہمارے اس بھائی کے ساتھ جسے ہم چھوڑ کے آئے ہیں. تو بڑے پلان کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس کو مینج کیا، لیکن وہ تفصیلات قرآن میں بیان نہیں ہوئی کیونکہ قرآن کا مقصد کسی کی بایوگرافی ٹائنیز ڈیٹیل تک بتانا نہیں بلکہ اس سے مورل لیسن حاصل کرنا ہے. لہٰذا یہ مسنگ لنکس قرآن حکیم کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ مختلف واقعات کے اندر دیکھیں وہ موجود ہوتے ہیں. اسی طرح کے مسنگ لنکس جب احادیث کے اندر آتے ہیں تو منکرین احادیث ان کے اوپر تان کرنا شروع کرتے تھے. تو نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کا تان پھر قرآن پاک کے واقعات کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بے ایمانی پر اترا ہو تو اس طرح کے تان وہ کر سکتا ہے کہ بھئی پوری مصر کی حکومت کے اندر جب فرعون نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کسی کے گھر بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ صرف اتنا کافی نہیں ہے بتانا کہ ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی. اس زمانے میں غیر انبیاء پہ بھی وحی ہوتی تھی اور انہوں نے ان کو پانی میں ڈال دیا. بھئی جب ان کی بہن وہاں پہنچی تو فرعونیوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہی عورت پیچھے کیوں آئی ہے، اور اس کی جو والدہ ہے اسی کا دودھ کیوں اس کے لیے میچ کر گیا. پلس دودھ تو بغیر اولاد کے آتا نہیں ہے. اس زمانے میں تو اس قسم کے کوئی میڈیکل علاج تو نہیں تھے جس کے ذریعے آپ مصنوعی طور پر دودھ اتار لیں. تو فرعونیوں نے نہیں پوچھا ہوگا کہ بھئی تیرا جو یہ دودھ اترا ہے تو تیری اپنی اولاد کدھر گئی جو پیدا ہوئی تھی، تو اس کا کیا جواب دیا ہوگا انہوں نے. یہ سارے مسنگ لنکس ہیں قرآن میں، لیکن یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اس میں کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ان سے یہ ساری چیزیں اوور لک ہو گئی. یہاں پہ بھی مسنگ لنکس ہیں، لیکن یقیناً اسی طریقے سے انہوں نے کانفیڈنس بحال کیا. تو انہوں نے کہا کہ اب جب اگلی دفعہ آؤ گے، ظاہر یوسف علیہ السلام کو تو یہ پتا ہے کہ یہ 7 سال اب انہوں نے تکلیف قید سالی کی کاٹنی ہے، تو اگلی دفعہ جب آؤ گے اگر وہ یہ بھی ڈائریکٹلی کہتے ہیں نا کہ اگلی دفعہ تو تم نے آنا ہی ہے، تو پھر بھی ان کے کان کھڑے ہو جاتے کہ اسے کیسے پتا ہے کہ اگلے سال پھر قحط ہوگا، کیونکہ یہ تو کسی وحی میں نازل نہیں ہوا تھا کہ 7 سال قحط ہونے ہیں. وہ تو بادشاہ کا وہاں خواب تھا اور یہ سارے معاملات تھے. تو انہوں نے یقیناً اسی طریقے سے بات کی ہوگی کہ نیکسٹ بھی کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو بھائی اس بھائی کو لے کے آنا جس کا تم ذکر کر رہے ہو، چھوٹا بھائی. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تو یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے بدلے ایک اونٹ کا سامان مل رہا ہے،
جب وہ آئے گا تو تمہیں ایک اونٹ کا سامان فالتو مل جائے گا, یہ فائدہ ہوگا. تو تمہارے باپ کی نسبت کی وجہ سے جو بھائی ہے, یعنی ماں تو چونکہ الگ تھی لہذا باپ کا ذکر کیا. کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور کتنی بہترین میں نے مہمان نوازی کی؟ تو تم اپنے اس بھائی کو بھی اگلی دفعہ لے کر آنا. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اگر تم اپنے اس بھائی کو نا اگلی دفعہ لے کر آئے تو دیکھنا پھر کوئی پیمانہ تمہیں میری طرف سے نہیں دیا جائے گا اور نہ اس طرح کا قرب نصیب ہوگا. ظاہر ہے کوئی اسپیشل انہوں نے ان کو گیسٹ بنایا ہوگا, تو اس قسم کا اب قرب تمہیں دوبارہ نہیں ملنا. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے, لیکن ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے باپ سے, اور بے شک ہم اس کے اوپر اپنی پوری جو زور لگانے والا معاملہ ہے وہ کر دیں گے, باقی ابا کی مرضی. اب دیکھیں کہ ابھی بھی وہ اسے اس طریقے سے آن نہیں کر رہے, اور دیکھیں بات کرنے کا انداز کیا ہے کہ اس کے باپ سے بات کریں گے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے ابا سے بات کریں گے, ان کا باپ نہیں تھا, لیکن اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے کوئی ایکسیپٹنس نہیں دی تھی کہ ٹھیک ہے اس کے ابا سے بات کریں گے. بھی اس کا ابا تمہارا ابا ہے نا, جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے ابا جی سے پوچھیں گے اور اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے. یہ ایک ایک جملے کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ڈال دیتے ہیں. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جو وہاں پر غلام تھے جو اس خدمت کے اوپر مامور تھے ان سے کہا کہ یہ جو کچھ ساز و سامان ساتھ لے کے آئے جس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا ہے گندم, واپسی پر ان کو بتائے بغیر وہی جو گندم کی بوریاں ہیں ان کے اندر ان کا وہ سارا سامان رکھ دینا. اس زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا. یہاں پہ یہ نہیں ذکر کہ ان کی کرنسی وہاں رکھ دینا جس کے عوض انہوں نے خریدا ہے. اس زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا, یعنی لوگ اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین کرتے تھے. اسی لیے یہاں پہ الفاظ ہے کہ جو وہ سامان لے کر آئے ہیں نا جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے, واپسی پہ وہ سامان ان کے غلے میں رکھ دینا تاکہ وہ پہچان لیں میری اس مہمان نوازی کو بھی. واپسی پر جب وہ لوٹ کر اپنے گھر والوں کے پاس جائیں تو انہیں ہماری یہ شفقت بھی یاد آئے, تو شاید وہ اگلی دفعہ لوٹ کر آ جائیں. یعنی یوسف علیہ السلام نے پورا انشور کیا ہے, ہر طریقے سے ان کے لیے ایک بساط بچھائی ہے کہ جاؤ گے کدھر, ایتھے ہی آؤ گے واپس. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. بس جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف انہوں نے کہا اے ابا جان, اے ہمارے ابا جان, ہم سے تو وہ غلہ روک دیا گیا ہے, یعنی ہمیں یہ دھمکی لگائی گئی ہے کہ اگلی دفعہ ہم اپنے بھائی کو نہ لے کر گئے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا. یہاں تک کہ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ماں کی طرف سے بھی, ان کو آپ ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے, اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہ جملہ جب انہوں نے بولا ہوگا اس کے اوپر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر کیا ناگواری آئی ہوگی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہارے اوپر اسی طریقے سے اعتماد کر لوں اس بیٹے کے بارے میں بھی جس طرح کہ اس کے بھائی کے کیس میں ہوا تھا اس سے پہلے، یعنی یوسف علیہ السلام. آج کی لینگویج میں اسے عموماً کہا جاتا ہے ٹونٹ کرنا، مینا مارنا. ہاں اردو یہ کام ہو ایسی نا. اس کا مطلب ہے جہاں پہ ضرورت پڑے نا وہاں پہ آپ کسی شخص کی پرانی غلطی کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح، اور یہ سنت ہے ایک پیغمبر کی. لہذا ہم بھی جب کبھی اپنے اسٹوڈنٹ سے کہنا کہ بھائی یہ پچھلی دفعہ جو تم نے کام ڈالا تھا نا، آندھا کیمرے کو احتیاط سے لگانا ہے، آڈیو اس کی صحیح طریقے سے ریکارڈ کرنی ہے، اس وقت یہ ہو گیا تھا، تو انہیں برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ انہیں یعقوب علیہ السلام کی سنت سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ انسان لرن کرتا ہے ان چیزوں سے. جس طرح تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا اسی طریقے سے اب میں اس کے معاملے میں بھی تم پر اعتماد کر لوں، اور بے شک اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. جب انہوں نے اپنا وہ سامان کھولا گندم والا تو انہوں نے اپنا سارا سامان جو تھا وہ وہیں پر پا لیا جس کے عوض انہوں نے گندم لی تھی کہ انہیں واپس کر دیا گیا. وہ لو جی ان کو ایک اور موقع مل گیا کہ اونٹتے کوئی گنجائش نہیں ہے، ویکھ لو کتنا اچھا بندہ ہے جہدے کول تواڈے پتر نو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اے ابا جان اب اور ہم کیا چاہیں گے سوائے اس کے کہ جو اتنے بڑے احسان کرنے والا شخص ہے کہ ہمارا جو سرمایہ تھا جس کے عوض ہم نے گندم خریدی تھی وہ بھی ہمیں لوٹا دیا گیا. تو اب وہ ظاہر ہے کہ اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں، اپنے اہل خانہ کے لیے خوراک لے آئیں، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کے جانے کی برکت یہ ہوگی کہ ایک اونٹ کا سامان ہمیں فالتو مل جائے گا، اور یہ غلہ جو ہم آلریڈی لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے، تھوڑا اس لیے ہے کہ ہر اونٹ کے اعتبار سے انہیں ایک فیملی کا کھانا ملا تھا نا. تو بنیامین تو گیا نہیں تھا، تو اس کی فیملی نے اوپر دیکھے تو سونا نیچے دیکھے تو سونا تو نہیں کرنا تھا نا، تو وہ ڈیوائیڈ کیا نا. جو باقی کے 10 بھائی تھے ان سے تھوڑا تھوڑا لے کر کیا. تو انہوں نے ابا جان کو یہ کہا کہ دیکھیں پہلے ہم نے 10 نے مل کے اس کی فیملی کو بھی شیئر کیا ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ اسے بھی ساتھ بھیجیں کیونکہ پہلے کھانا تھوڑا ہے، یہ اپنے حصے کا کھانا تو ہمارے ساتھ لے کر آئے نا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. انہوں نے کہا میں کبھی بھی اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم میرے ساتھ پختہ عہد کر لو، اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی قسم مجھے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، یعنی ظاہری اسباب کے اندر پوری حفاظت کرو گے، سوائے اس کے کہ سارے کے سارے گھیر لیے جاؤ. یعنی تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ تم سب کے سب پکڑے جاؤ پھر تو میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گا، لیکن تم سلامت واپس آ جاؤ اور اسے نہ لے کر آؤ، اس حوالے سے مجھے پکا عہد دو اللہ کا. جب انہوں نے پختہ عہد دے دیا اپنے والد کو اس حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی اس کے اوپر گواہ ہے، جو تم میرے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہو، میرے ساتھ عہد کر رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء
الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اب جاتے ہوئے والد کا کام ہے کہ وہ نصیحت کرے اپنے بچوں کو، تو انہوں نے ایک کرٹیکل چیز کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا اے میرے بچوں، دیکھنا کسی ایک دروازے سے اکٹھے 11 بھائی داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اور اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ 11 بھائی اس طریقے سے انٹر ہو رہے ہیں تو نظر تو لگ جاتی ہے، نظر لگنا تو برحق ہے. نظر سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت کی کہ آپ نے اکٹھے داخل نہیں ہونا ایک دروازے سے. جو مختلف دروازے ہیں شہر کے، 2 بھائی ایک طرف سے داخل ہو جائیں، 3 دوسری طرف سے، پھر اس طریقے سے مختلف آگے جا کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا. اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اگینسٹ میرا اس قسم کا کوئی تدبیر والا معاملہ. بے شک حکم تو نہیں مگر اللہ کا، لیکن تدبیر آپ نے ساتھ کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر آپ نے چھوڑ دینی ہے، ہاں کہ آپ جناب دروشی پڑھ کے تو پیپر پہ پھونک دیں اور خالی پیپر دیں تو فیل ہی ہوں گے نا. کوشش کریں، دعا بھی کریں، سب کچھ کرنا ہے پیرلل میں. حکم تو نہیں مگر اسی اللہ کا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی ہستی کے اوپر توکل کرنے والوں کو توکل اختیار کرنا چاہیے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بس جب وہ داخل ہوئے شہر مصر میں اسی طریقے پر جو ان کے والد نے انہیں تعلیم دیا تھا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اوپر ورڈکٹ دے رہا ہے. یہ جو یوسف علیہ السلام کے والد کا مشورہ تھا اپنی اولاد کو، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اگینسٹ، سوائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام کے جو دل میں ایک خیال تھا جو انہوں نے پورا کیا. ظاہر ہے کہ احتیاط والا معاملہ تو ہے اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دعائیں، اذکار اور اسی طریقے سے اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو تقدیر میں تکلیف آنا لکھی ہوئی ہے وہ بہرحال آنی ہے، وہ نہیں ٹلے گی. البتہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا یا یہ تدبیر اختیار کرے گا تو میں اس کے لیے یہ معاملہ بدل دوں گا، وہ بدل جائے گا. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے، ورنہ تو دعا کی اہمیت ہی ختم ہو جائے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا بات ارشاد فرمائی، اور بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس علم کے سبب جو ہم نے ان کو سکھایا تھا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا کہ نظر بد سے بچنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے محل میں، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام نے تو پہلے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہوں گی آگے جی، تو انہوں نے اپنے قریب بلایا اپنے بھائی کو جو ان کا بھائی تھا. بھائی تو سارے تھے، جو والدہ کی طرف سے بھی کامن تھا. تو ان کا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، گمشدہ بھائی جو یوسف. اب یہ بات کرنے کے لیے انہوں نے کتنا ٹائم لیا ہوگا، کتنا ذہن بنایا ہوگا، اور اس کے بعد یہ بات کی ہوگی، ورنہ تو انہوں نے خوشی سے کیا ان کا حال ہونا تھا. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ضبط والی کی، اور وہ انہوں نے اس فلم کے اندر فلمایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا میسج ان تک پہنچایا. تو اب غم زدہ نہ ہونا، جو کچھ ان بھائیوں نے
کیا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. اب پھر وہی اسٹیج آ گئی کہ جب پورا ساز و سامان انہوں نے دے دیا ان کو، تو اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب سجھائی کہ آپ اس طریقے سے کریں اور اس بھائی کو روک بھی لیں اپنے پاس اور باقی بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلے، اور وہاں پر جو قانون تھا اس کی وائلیشن بھی نہ ہو. اور اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا. یہ ہم نے یوسف کو سکھایا تھا. کیا سکھایا تھا؟ اب یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں توریہ بھی ہے، تقیہ بھی ہے، لیکن جب کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو تو اس طرح کی تدبیر اختیار کرنا یہ جائز ہے. جب وہ پورا ساز و سامان ان کو دے دیا تو انہوں نے اپنا ایک قیمتی جو پیالہ تھا نا وہ اپنے بھائی کے ساز و سامان میں رکھ دیا، اور پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اور ظاہر فوراً تو نہیں پکارا، وہ سامان میں طریقے سے رکھ دیا. اس کے بعد وہ قافلہ روانہ ہو گیا، پیچھے سے آواز لگائی، کیونکہ یہ ایک آواز لگانے والا جو آواز لگا رہا ہے تو یقیناً تھوڑا وہ دور چلے گئے ہوں گے، ورنہ تو پتہ چل جاتا کہ یہ پیچھے کیا پلان ہو رہا ہے. اس نے آواز دی، اے قافلے والو، بے شک تم تو کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ چور ہو، ضرور چور ہو. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. تو انہوں نے حیرت زدہ ہو کر جواب دیا کہ تمہاری کون سی چیز گم گئی ہے جس چوری کا الزام ہم پہ لگا رہے ہو؟ ہم تو وہی غلہ لے کے نکلے، چوری کہاں سے کر لی؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے نا اس کا ایک پیالہ ہے بڑا قیمتی، وہ گم ہو گیا، اور جو شخص بھی ڈھونڈے گا نا اسے ہم ایک اونٹ کے برابر غلہ فری دے دیں گے انعام کے طور پر. اور پکا کر دیا، کہیں شک بھی نہ پڑے. تو مطلب اس کے بعد انہیں یقین آ گیا ہوگا کہ یقیناً کوئی چیز گمی ہوئی ہے، کوئی ہمارے خلاف پلان نہیں ہو رہا. اور اس ندا دینے والے نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں کہ اگر کوئی یہ گمشدہ پیالہ لے آئے، جہاں سے بھی لے آئے، تو ہم اسے ایک اونٹ کے برابر غلہ دیں گے. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بے شک تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم کوئی زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، ہم تو خود 2 وقت کی روٹی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. خدا خدا کر کے ہمیں یہ غلہ ملا ہے، تو ہم نے اس قسم کی حرکت کیوں کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے لیے اتنا بڑا فساد کھڑا کر لیں. اتنی بڑی سلطنت کے ایک بڑی پوسٹ کے بندے کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لاجیکلی تو بات ٹھیک ہے، اور ہم اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی چوری کرنے والے نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. تو یوسف علیہ السلام کے جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ اور تمہارے قافلے میں سے ہی کوئی مال نکل آئے. اب چونکہ وہ کانفیڈنٹ تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو سزا وہاں پہ رائج تھی بنی اسرائیل کے اندر ٹریڈیشن میں وہی انہوں نے بتا دی کہ بھئی ہم تو اپنے چوروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا کہ بدلہ
یا سزا اس چیز کی کہ جس کے سامان میں وہ چیز نکل آئے تو وہی اس کا بدلہ، یعنی اس کو تم نے غلام بنا لینا. ظاہر ہے غلامی والا سسٹم تو چل رہا تھا. اس طریقے سے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، سزا دیا کرتے ہیں، یعنی ہمارے علاقے میں تو یہی چلتا ہے. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. پس انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی بنیامین جو ان کا بھائی تھا اس کے سامان سے پہلے باقی لوگوں کے سامان کی. ڈائریکٹ ادھر سے شروع کرتے ہیں تو پھر بھی ڈسکلوز ہو سکتی ہے یہ چیز کہ یہ تو پورا پلان ہوا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے باقی چیک کرو نا، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ اس کو ہم نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے. ان کے بھائی کے ساز و سامان کی تلاشی سے پہلے باقیوں کی لی، اور اس کے بعد انہوں نے آخرکار وہ پیالہ ریٹریو کر ہی لیا ان کے بھائی بنیامین کے سامان میں سے. یہ وہ تدبیر ہے جو ہم نے یوسف کو سکھائی تھی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تدبیر اگر بخاری شریف میں آئی ہوتی نا تو منکرین احادیث کے ہاتھ میں اتنا بڑا کوڑا آ جاتا کہ دیکھو یار، پیغمبر کا کریکٹر اتنا اعلیٰ درجے کا، پیغمبر اس قسم کا دھوکہ دے گا. 100 طریقے ہو سکتے تھے اس کو روکنے کے، اس طریقے سے دھوکہ دے کے اپنے بھائی کو روکا. لیکن چونکہ یہ واقعہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، قرآن کا وہ انکار نہیں کر سکتے، تو وہ اس کی تعویل کریں گے جس طریقے سے میں نے کی. تو یہ ساتھ ساتھ میں اس لیے کلیریفائی کرتا ہوں، مقصد کوئی قرآن پاک کی توہین کرنا نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس مبارک ہستی نے ہمیں قرآن دیا اسی نے سنت اور حدیث بھی ہمیں دی. تو جو احادیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ان کا مذاق صرف اس وجہ سے اڑانا کہ وہ حدیث کے اندر آ گئی یہ بات، اور اس قسم کے عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ اس میں توہین کا پہلو ہو، تو یہ بالکل غلط بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ ہم نے یوسف کو سکھایا تھا. یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، وہاں جو بادشاہ کا قانون تھا اس میں، کہ وہ یوں اپنے بھائی کو روک سکتے سوائے اس طریقے کے کہ جو انہوں نے اختیار کیا. اس کا مطلب ہے کہ انصاف کا نظام کیسا تھا. اتنی بڑی پوسٹ کا بندہ بھی ایک فارنر کے ساتھ اس زمانے میں، جبکہ ایک سمجھ لیں ملوکیت تھی، کنگ شپ تھی، زیادتی والا کام نہیں کر سکتا تھا. اس کے اندر یہ پوشیدہ ہے کہ یہ اتنی بڑی سیولائزیشن کیوں اتنی سکسیسفل چل رہی تھی عدل کے نظام کے اوپر. جو مولا علی کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے، بغیر عدل کے نہیں چل سکتا. وہ اپنے تمام گمراہ کن عقائد اور نظریات کے باوجود عدل کو اسٹیبلش کیے ہوئے تھے. حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام جو اتنے قریبی ہیں بادشاہ وقت کے، مین پوسٹ کے اوپر ہیں، وہ بھی نہیں کسی کو ناحق روک سکتے تھے جب تک کہ وہ یہ طریقہ، تدبیر، تقیہ، توریہ، جو بھی اس کے لیے لفظ استعمال کریں، اختیار نہ کرتے. ہاں اگر اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر زبردستی کوئی کرنا چاہتا تو کوئی ایسے حالات پیدا کر دیتا، لیکن ظاہر دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی ایک طریقہ اختیار کیا. ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر تو اللہ ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم
قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا بنیامین نے تو کوئی نئی بات نہیں ہے, اس کا بھائی بھی چور ہی تھا. اچھا اب دیکھیں کڈی دشمنی ڈیمو اور لڑے نے کیسی سنبھال کے رکھی تھی انہوں نے گال. ایک ظلم کیا, اس سے آپ کو پتا چلا کہ ابھی تک اندر کی پلیدی نہیں گئی ہوئی تھی. وہ رو رو کے معافیاں جو مانگی تھی انہوں نے اپنے والد سے, وہ سب ڈرامہ بازی تھی. سیدھا انہوں نے الزام لگایا کہ بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس کا وہ بھائی بھی تو چور ہی تھا نا. اور یہاں تو قرآن نے اتنا نقل کیا, ہو سکتا ہے انہوں نے آگے یہ کہا ہو کہ آپ کو بڑا شوق تھا نا کہ اس پرانو لے کے آؤ تاکہ لو اسی وجہ سے نہیں اسی لے آتے. دیکھا کام پایا انہیں, پتہ نہیں کنیاں گلاں کی دیا ہونی نے, یا ان سے نہ کی ہوں آپس میں تو کی ہوں گی. اچھا اب قرآن تو خاموش ہے کہ یہ جو الزام لگایا چوری کا یوسف علیہ السلام کے اوپر ان کے بھائیوں نے, کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا؟ لیکن اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے, اور وہ یوسف علیہ السلام پہ جو فلمائی ہے نا ایران والوں نے, انہوں نے ایک واقعہ اس میں فلمایا کہ یوسف علیہ السلام جب اپنی ینگ ایج میں تھے نا, تو یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ایک غیر معمولی پرسنالٹی تھے, تو ان کی پھوپھی ان سے بڑی محبت کرتی تھی, انہوں نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا, اور وہ اپنے بھائی سے کہتی تھی کہ کچھ دن کے لیے یوسف کو میرے پاس بھیج دو. جس طرح آپ کو ہوتا ہے بہنیں تو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ اپنے خامدوں سے بھی لڑائیاں لے لیتی ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ شادی کے بعد جب وہ اپنی بھانجی اور بھتیجی کو لے کے آئے تو وہ دشمن اول وہی خالہ اور پھوپھی بن جاتی ہے. یہ لادہ بات ہے, کیونکہ اپنی سلطنت میں تو کوئی شیئر نہیں کرنے دیتا نا. شرک تو دیکھے بندہ بھی نہیں برداشت کرتا, اللہ نے کہاں سے برداشت کرنا ہے, عورت شرک نہیں برداشت کرتی. وہ شرک ہی ہو رہا ہوتا ہے نا, بیٹا شیر ہو رہا ہوتا ہے, کچن شیر ہو رہا ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی پھوپھی اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام سے یہ کہتی تھی کہ اس کو کچھ دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دو, تو وہ نہیں چھوڑتے تھے. تو انہوں نے بھی ایک ہیلا کیا تھا اسی طریقے سے. ایک قیمتی لباس تھا جو یوسف علیہ السلام کے سامان میں انہوں نے چھپا لیا, اور پھر کہا کہ میرا اس طریقے سے وہ سامان نہیں مل رہا. تو یعقوب علیہ السلام بھی اس زمانے میں کوئی علم غیب والا معاملہ تو نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتا دے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ابھی جس کے بھی سامان سے نکلتا ہے اس کو پھر تم اتنے دن کے لیے اپنے پاس رکھنا. تو یوسف علیہ السلام کے سامان سے وہ نکل آیا, اور وہ پھوپھی چند دن کے لیے ان کو لے گئی. یہ واقعہ فلمایا انہوں نے اس فلم کے اندر, اور اس کی طرف اشارہ تھا ان کے بھائیوں کا کہ بچپن میں یوسف جو اس کا بڑا بھائی تھا نا وہ بھی چور تھا, اس نے بھی یہ کیا تھا, ورنہ تو کوئی اور کرینہ بنتا نہیں. یقیناً کوئی ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کوٹ کیا. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے تو کوئی چوری نہیں کی ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام نے اس معاملے کو چھپا لیا اپنے جی میں اور یہ ظاہر نہ کیا, اور جی ہی جی میں کہا کہ تم ہی ہو اصل میں شریر, بری جگہ پر تم ہی کھڑے ہو, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو نا اپنے بھائی کے اوپر. ظاہر ہے وہ تو خود تھے, اور عین ممکن ہے وہ پھوپھی والا واقعہ نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی یہ بھائی جس یعنی طریقے سے بہیو کر رہے تھے جھوٹا الزام بھی لگا سکتے تھے. لیکن چونکہ پیغمبر کی اولاد تھے, صحابی تھے, ہو سکتا ہے آپ کو فتویٰ نہ لگا دے گستاخ صحابہ کا, تو یقیناً کسی انہوں نے واقع کوئی بنیاد بنا کے ایسا کیا ہوگا. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. اب انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر, بے شک اس کا باپ جو ہے نا وہ تو بہت بوڑھا ہے, تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیں. بے شک ہم نے تو آپ کو بڑا نیکوکار پایا ہے, آپ بڑے مہمان نواز ہیں, تو ہماری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دیں. آپ کو تو غلام ہی چاہیے نا, ہم میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیں. ہمارے ابا جان تو ظاہر ابا سے تو محبت کرتے ہی تھے, یہ نہیں تھا ابے کی محبت کی خاطر تو انہوں نے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا. انہوں نے کہا ابا جان تو ہمارے اس غم کو برداشت نہیں کر سکیں گے, تو آپ اس طرح کریں, ہم نے تو اللہ کا وعدہ پورا کیا ہوا ہے, اپنے باپ کے ساتھ عہد لیا تھا انہوں نے
اگر جب تک ہم سب کے سب نہ گھیر لیے جائیں اس وقت تک ہمارا یہ عذر قبول نہیں ہوگا، تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس کیس کے اندر، ایسا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جس کے سامان میں ہم نے وہ قیمتی پیالہ پایا ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس قسم کی کوئی حرکت کریں کہ ہم پکڑ لیں کسی ایسے شخص کو کہ جس کے سامان میں وہ نہیں نکلا، تو ہم تو ظالموں میں شمار ہو جائیں گے، تو ایسا کام ہم بالکل نہیں کر سکتے۔